لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک سائل کا سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاٹ کا لباس پہننے کا جو واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ واقعہ جو مشہور ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی اور وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا لباس بھی دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر، آج تم نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو آج تو آسمان کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے اور ان سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں پہنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے کر ٹاٹ کا لباس پہنا، اس کی وجہ سے ہم تمام فرشتوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنا مال اللہ کے دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ خرچ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے فضائل میں انہی روایات کو بیان کرنا چاہیے جو ثابت ہوں اور جو صحیح ہوں۔ یہ واقعہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے ٹاٹ والا، اس کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوا کذبن، کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نہ تو فرشتوں نے ایسا کوئی لباس پہنا اور نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ٹاٹ واٹ کا لباس پہنا، یہ محض باتیں ہی ہیں۔ تو اس لیے اس واقعے کو محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں کہ جو ان چیزوں سے پاک ہیں کہ وہ لباس پہنیں گے یا وہ کوئی کھائیں پئیں گے، تو وہ چیزیں چونکہ ان چیزوں سے ماوراء ہیں، اس وجہ سے ان کی طرف لباس ٹاٹ والا پہننے کی نسبت کرنا عقلاً بھی یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی محدثین نے چونکہ اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا، اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے، اس لیے ایسی چیزوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔